عبادی صاحب، سپریم کورٹ کے ایک معزز جج صاحب نے ریمارکس دیے ہیں کہ ملک میں احتساب کے نام پر تباہی پھیلائی جا رہی ہے. تو کیا اس وقت پاکستان میں صرف 18ویں ترمیم پر اور این ایف سی پر ڈبیٹ ہونی چاہیے، احتساب پر ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے؟ میر صاحب، اس سوال کے جواب سے پہلے میں صرف ایک جملہ کہہ دوں کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشنل رکاوٹ نہیں ہے. یہ فائنانس منسٹر، صوبہ کے فائنانس منسٹر کا ایک کمیشن بنتا ہے آئین کے آرٹیکل 160 کے نتیجے میں، اور وہ بیٹھ کے جو فیصلہ کریں اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. لہٰذا اس کے لیے ان کو آئین کی کسی امینڈمنٹ کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. آئین کی ایک آرٹیکل ضرور ہے 160A کی 3A، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو صوبوں کو ایک دفعہ اوارڈ مل جائے گا، جو شیئر مل جائے گا، اس میں آپ کمی نہیں کر سکتے. وہ ایک، اس کے علاوہ کہیں کوئی رکاوٹ ان کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ایک فواد صاحب سے ریکویسٹ کر لیں کہ ابھی جو انہوں نے کمیشن بنایا ہے وہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، وہ آئینی نہیں ہے، اس لیے وہ میٹنگ نہیں کر سکتا. این ایف سی کا این ایف سی کیونکہ ایک ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر جو فائنانس کے ہیں وہ اس کو نہیں کر سکتے، وہ اس کے چیئرمین بن نہیں سکتے. اس کے لیے جو بھی ہوگا یا فائنانس منسٹر ہوگا. پرائم منسٹر پاکستان خود فائنانس منسٹر ہیں، ان کی سربراہی میں بنائیں تاکہ وہ اپنا کام شروع کر سکے. لیکن ایڈوائزر کی کوئی پروویژن آئین کی آرٹیکل میں موجود نہیں ہے، اسپیشلی آئین کے آرٹیکل 160 میں. لہٰذا وہ جو انہوں نے ابھی یہ نوٹیفیکیشن کیا ہے پریزیڈنٹ سے، جس نے بھی کروایا، وہ ہماری نظر میں کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے. اب یہ جو آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے، جو سب سے زیادہ جس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے تھی، ہم ایک زمانے سے کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں احتساب یک طرفہ ہو رہا ہے. اس میں احتساب نہیں ہو رہا، اس میں صرف اپنے مخالفین کے لیے، آپ نے رستہ بند کرنے کے لیے اور اپنے مخالفین کے ساتھ اپنی سیاسی جو آپ کی ہے وہ سکور سیٹل کرنے کے لیے آپ ان اداروں کو استعمال کر رہے ہیں. یہ ادارے اگر آپ آج ہمارے خلاف استعمال کریں ضرور کریں، لیکن اس سے پاکستان کی خدمت نہیں ہوگی، اور وقت آئے گا یہ سارے چلان کر سارے کہیں گے. آپ اس کو صرف اپنے حوالے سے کیوں دیکھیں؟ میں اپنے اس کو کولیکٹیو پرسپیکٹیو میں کیوں نہیں دیکھیں؟ میں اپنے سے مراد میں یہ اس ملک کی ہسٹری رہی ہے، اور ہم سب کہیں نہ کہیں رسپانسبل اس کے ساتھ رہے ہیں کہ جب بھی، کیونکہ فواد چودھری صاحب جو اس وقت ہماری ڈیبیٹ میں شامل ہیں، وہ خود نیب کے بارے میں بڑے بیانات دیتے رہے ہیں. اور چونکہ فواد صاحب کو آئین کا اور قانون کا بھی پتہ ہے، اس کی سب ایسی ہسٹری بھی رہی ہے کہ اس کو ہمیشہ حکومتیں ایز اے ٹول استعمال کر رہی ہیں اپنے مخالفین کے ساتھ سکور سیٹل کرنے میں، اور سب سے زیادہ ابھی ہوا ہے. ابھی دیکھیں یہ اس کا سکوپ جو بڑھ گیا ہے، اب یہ جوڈیشری کی طرف بھی جا رہا ہے، اب یہ اور طرف بھی جائے گا. اب یہ فواد صاحب آج تو یہ حکومت میں ہیں، کل ان کی طرف بھی جائے گا. ہم یہ کہتے تھے کہ احتساب ہونا چاہیے، آج سوسائٹی میں احتساب کی ضرورت ہے، ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کی بہت ضرورت ہے، لیکن اگر احتساب ہو تو پھر سب کا ہو. وہ ایک کسی خاص جماعت کا، کسی ایک اپوزیشن کا نہ ہونا چاہیے. اگر آج پاکستان کے اندر احتساب سب کا ہوتا اور فری فیئر ہوتا اور ٹرانسپیرنٹ ہوتا تو آج سپریم کورٹ کے جج صاحب کو یہ ریمارکس نہ دینے پڑتے. فواد صاحب، یہ جو سپریم کورٹ کے جج صاحب کے ریمارکس ہیں کہ احتساب کے نام پہ تباہی ہو رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی دو تین باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ احتساب کا جو موجودہ نظام ہے، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ 1997 میں نواز شریف صاحب نے کنسیو کیا تھا، اور اس کے بعد یہ ون وے اور ادر جو ہے یہ چلتا آ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے نا کہ اب جاوید عباسی صاحب نے بھی دیکھیں 1 گھنٹہ تقریر تو کر دی احتساب کے نظام کے اوپر. آپ اتنا سال آپ اقتدار میں رہے، آپ نے نہیں ٹھیک کیا. ابھی جو سارا سیٹ اپ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے. چیئرمین سے لے کے چپڑاسی تک ہر اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ان کی اپنی کی ہوئی ہے. اور اب بھی آپ دیکھیں یہ بات روز ٹی وی پہ آ کے کرتے ہیں. آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کا ڈرافٹ کدھر ہے جو آپ اس نظام کی جگہ اپنا نظام لانا چاہتے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ کی اپنی سجیشنز کیا ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو ہی نہ اور آپ کہیں کہ نہیں یہاں پہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت تو ہے. اب لوگوں کا اس پہ جو مایوسی ہے وہ اس کے مختلف اینگل ہیں. جاوید عباسی صاحب کا یا ان کا تو ہوگا کہ یہ ہو رہا ہے. ہماری مایوسی یہ ہے فرینکلی کہ جو کلیئر کٹ کیسز ہیں نواز شریف صاحب کے اوپر، مریم کے اوپر، شہباز شریف صاحب کے اوپر، باقی لوگوں کے اوپر، وہ کنکلوڈ ہی نہیں ہوئے. جو کیسز ختم ہونے چاہیے اس کے بجائے روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیا کیس آ جاتا ہے، اس میں وارنٹ نکلا ہے، پھر فلانا ہو گیا، پھر فلانا ہو گیا. لوگ تو آپ کی رائے جو ہے وہ اپنی جگہ اس کی ایک اہمیت ہے. آج چیئرمین نیب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کو ملنے گئے تو پریزیڈنٹ صاحب نے تو ان کی کارکردگی پر بڑے اطمینان کا اظہار کیا. ویسے فرینکلی جاوید اقبال صاحب جب سے آئے ہیں انہوں نے اپنا جو احتساب کا ادارہ جو بالکل تھا اس کو انہوں نے تگڑا تو کیا ہے، لیکن یہ کوئی آئیڈیل تو نہیں ہے. اور فرینکلی اس کے نظام میں بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے بہتری کی. لیکن اس میں پیپلز پارٹی نے فار ایگزامپل سینٹ سے ایک لاء پاس کرایا تھا، ہم نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا. پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو چاہیے
کیونکہ ابھی بھی سب سے زیادہ بات تو یہ کرتے ہیں کہ اپنی وہ ڈرافٹ لے کے آئیں اور کسی کے سامنے نہیں، میڈیا کے سامنے لے کے آئیں کہ ہم یہ امینڈمنٹ چاہتے ہیں، یہ نظام ہونا چاہیے، اور ایک ایسا سسٹم ہو جس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کوئی جو ہے وہ انگلی نہ اٹھا سکے، اور وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل یوز ہو تو نہ ہو سکے، لیکن یہ تو نہیں کہ صرف آگے ٹی وی پہ باتیں کرتے ہیں اور کچھ آپ ایفرٹ نہ کریں لانے کی۔ ٹھیک ہے ثناء اللہ بلوچ صاحب، آپ کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے احتساب، آپ کے مسائل تو ہیں مسنگ پرسنز، آپ کے مسئلے ہیں افغان مہاجرین، آپ کے مسئلے ہیں صوبے میں ڈیم نہیں ہے، ریفائنری کھولنی ہے، تو اسی وجہ سے آپ کی پارٹی جو ہے وہ کل حکومتی اتحاد سے علیحدہ بھی ہو گئی ہے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بلوچستان میں بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ایک بڑا ایشو ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑا ایشو ہے احمد میر صاحب، اکاؤنٹیبلٹی اوورال اس کنٹری کا مسئلہ ہے۔ آج جس ملک میں جو ایجانی کیفیت ہے، معاشی عدم استحکام ہے، غربت بڑھ رہی ہے، ادارے جو تباہی اور زوال کی طرف جا رہے ہیں، اس کا سب کا لنک براہ راست اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی اور جسٹس کے ساتھ ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا موضوع چھیڑا ہے، ہمارے بلوچستان کے تو بالکل ایسے دیرینہ مسائل ہیں جس پہ آپ نے کل بھی بات کی۔ میں اکاؤنٹیبلٹی پہ آتا ہوں۔ بلوچستان میں کرپشن کے حوالے سے گزشتہ 15-20 سالوں میں انتہا درجے کی کرپشن ہوئی ہے، کیونکہ جب پیسہ زیادہ آیا 18 امینڈمنٹ کے بعد، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو آبجیکٹیو تھے ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، امپلائمنٹ کے حوالے سے، گروتھ کے حوالے سے، وہ اچیو نہیں ہو سکے، حاصل نہیں ہو سکے۔ تو اس وقت جو ہمارا احتساب کے آبجیکٹیوز ہیں، مقاصد ہیں وفاق کی سطح پر یا پاکستان کی سطح پر، وہ زیادہ جو ہے شفافیت کے نہیں، وہ زیادہ سیاسیات کے ہیں۔ وہ احتساب کی آڑ میں کچھ سیاسی مقاصد اگر جب حاصل کرنا چاہیں ادارے، تو پھر اس کے بعد میں یہ سے ادارے بڑے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ان کی لیجیٹمیسی یا ان کی جائزیت جس کو کہتے ہیں، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنل لیجیٹمیسی ہے، ادارتی جائزیت، ان کا جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی، اور بلکہ جب 18ویں ترمیم میں ایک جو کرٹکس تھے 18ویں ترمیم کے، جو 18ویں ترمیم سے بھی خوش نہیں ہیں، انہوں نے جو مثبت کہ وہ 18ویں ترمیم کو زیادہ مضبوط دیکھنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن بننی چاہیے۔ یہ جو احتساب کا ہمارا ادارہ ہے یہ بڑا کمزور ہے، تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے جو کمیشن بننی چاہیے اس پر دوبارہ بحث ہو، اس کے کانسٹیٹیوشنل اور بھی اس کو کس طریقے سے امپاور کیا جا سکتا ہے، اس سے جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے، یعنی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے جو اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس ادارے کو، یہ کس طریقے سے کم کیے جائیں اور ختم کیے جا سکیں، تاکہ پاکستان بھی باقی ممالک کی طرح جہاں پر بالکل ٹرانسپیرنسی ہے، کرپشن کی کمی ہے، کرپشن نے پاکستان کی جڑیں تباہ کر دی ہیں۔ چلیں یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن ہماری ابھی تک جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ کرونا جو ہے وہ پاکستان میں ختم ہو گیا ہے، اس کا ہم نے ابھی تک ذکر ہی نہیں کیا، حالانکہ کراچی میں بھی لاک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، لاہور میں بھی لاک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، اور اس پر اب فواد صاحب سے اور باقی جو ہمارے مہمان ہیں ان سے آخر میں تھوڑی سی بات کر لیں، لیکن ایک وقفے کے بعد۔